آج کل ایک مصیبت آئی ہوئی ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، جس مصیبت کا نام ہے وہ حسن اللہ یاری لعنت اللہ علیہ صباحا و مساء۔ وہ امریکی ایجنٹ ہے، وہ امریکی پٹھو ہے، اس کے دو کام ہیں، ایک شیعہ کو سنی سے لڑانا اور پھر شیعوں کو آپس میں لڑانا۔ اور وہ ملعون ایک ایسا اصل وہ اس کا جو یہ دیکھو نا، وہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے دادی کہتی تھی پتر باہر نہ جائیں، دادی خیر ہے، دادی سی باہر پٹھان پھر رہے، اور پہلے ٹافی کھوان گے پھر رومال سنگھا کے لے جان گے۔ وہ جو اہل سنت کو گالیاں دیتا ہے نا حسن اللہ یاری، وہ ٹافی ہے جو میرے قوم کے جوانوں کو سنگھاتا ہے، ٹافی کھلاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد قوم کو علماء سے دور کرنا ہے۔ اور میں اس نے اس کا ماٹو ہے، وہ کہتے رہی ہم نے تقلید نہیں کرنی، غیر معصوم سے دین نہیں لینا۔ جوانوں غور کرو، وہ آپ کو فکری طور پر اغوا کرنے کے لیے بندہ آیا ہوا ہے۔ ذرا جو بندہ امریکہ کی جھولی میں بیٹھا ہوا ٹیکسی ڈرائیور، وہ آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے، وہ تشیع کا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ اب اس کی لاجک سنو، سرکار نے فرمایا بان جب تجھ جیسا بندہ فتویٰ دیتے جعفر صادق، ابان معصوم آئی، معصوم تو چوتھا ہے، تو امام صادق خود فرما رہے ہیں اس ابان سے پوچھو، گل سمجھ چاہیے کوئی نہیں آئی، ابان سے جا کر پوچھو، امام صادق نے خود فرمایا۔ اچھا میں پچھلے دنوں ایک اس کا کلپ دیکھ رہا تھا، اس کو ایک بندے نے، ایک جوان نے ٹیلی فون کیا ادھر سے، اور یہ دیکھو نا، یہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، ہم نے غیر معصوم سے دین نہیں لینا۔ اچھا اب ایک اس پہ فیصل آباد سے ایک جوان بچہ فون کرتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ قبلہ میں نے آپ کے کہنے پر آیت اللہ سیستانی کی تقلید چھوڑ دی ہے، میں ان سے اب دین نہیں لیتا، قبلہ مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، مجھے ذرا اس مسئلے کا حل بتاؤ۔ جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ حدیث کی کتاب جا کر پڑھ لے۔ گل ایتھے مکی نہیں، ذرا توجہ کر، انہیں کہ میں نے عربی نہیں آتی، انہوں نے کسی عالم کو ترجمہ کوا لکھ دی لعنت، اگر عالم کے پاس جاننا ہی نہیں ہے تو ترجمہ عالم کا کیسے کر سکتا؟ سرکار یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یعنی جو زہر وہ جوانوں کے ذہن میں گھول رہا ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ دیکھو میں بتاؤں گا آپ کو اللہ یاری کی تکلیف کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جوانوں میں آپ کو بتاتا ہوں، حسن اللہ یاری کی تکلیف میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا باپ امریکہ، اس نے عراق میں مار کھائی ہے شیعوں سے، اس نے شام میں ناک رگڑی گئی ہے امریکہ کی، اس لیے اللہ یاری پریشان ہے کیونکہ اس کا مرشد امریکہ پریشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے زیارتوں پہ جب آپ جاتے ہو یہ زیارتیں بچائی کس نے؟ گل سمجھ کوئی نہیں آ رہی، ویسے بڑے سمجھدار ہو سونی جاتے چوک کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ 2014 میں داعش جو کہ امریکہ کا پالا ہوا ایک وحشیوں کا ایک گروہ تھا، یہ داعش پہنچ گئی تھی، یعنی کربلا کے بھی قریب آ گئی تھی، ادھر بی بی زینب کا حرم گھر چکا تھا، بالکل سامرہ کا حرم بالکل گھرا ہوا تھا، خادموں کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، بلد کا حرم گھرا ہوا تھا، اور سرکار وہ بغداد سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر آ چکے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آیت اللہ سیستانی نے ایک فتویٰ دیا، اللہ یاری خبیث کہتے ہیں ان کی باتیں نہ مانو، سیستانی نے فتویٰ، انہوں نے فرمایا کہ حرم کا دفاع کرنے کے لیے سارے عراقیوں پر گھر سے نکلنا واجب ہے۔ ایک دن میں 15 لاکھ بندہ نکلا، 4 دن میں داعش ختم ہو گئی۔ اوئے ہوئے پڑھنا ہی آپ ہے، کدی دیسی جو بندے نو کھانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، سارا سال انٹرٹین ہوتے ہو، ذرا سنو یہ باتیں کہہ رہی ہیں۔ فرمایا ہر عراقی کے اوپر واجب ہے حرم کا دفاع۔ ایک دن میں 15 لاکھ جوان نکلا، 4 دن میں داعش ختم ہوگی۔ جملہ پڑھوں گا، سواد نہ آئے تو پیسے واپس جو کر لیں جو مجھے دیے ہوئے ہوں گے۔ شیخ محسن صاحب، اور دیکھو اس دور میں امریکہ کی وزیر خارجہ تھی ہیلری کلنٹن، اس نے کہا تھا کہ داعش 50 سال تک ختم نہیں ہو سکتی، ہم نے خود بنائی ہے، 50 سال تک ختم، وہ 4 دنوں میں ختم ہوگی، جاگو۔ اور نیچے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے ان الدماء شہداءنا مہدت لنا زیارہ، تیرے لیے زیارت کا رستہ سیدھا کرتے کرتے کئی ماؤں کی جھولی نہ اٹھے گئے۔ بس سمجھے چاہیے کوئی نہیں۔ اس بات کی تکلیف ہے حسن اللہ یاری کو
کہ وہ کہتا ہے نہیں تقلید نہ کرو پھر کیا کرے تقلید نہ کرو؟ وہ کہتا ہے عربی سیکھو، خوب عربی سیکھ لی، ترجمہ کر لیا، جاگنا بھی ترجمہ، میں جوانوں مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ کر لیا، توجہ، وہ دروازہ یار بند کر دو، اتنی ہم بات کر رہا ہوں، وہ دروازہ بند کر دے، مہربانی کر اس کو بند کر دے دروازہ، توجہ توجہ توجہ، یا اللہ ادھر میری طرف، نہیں نہیں نہیں، فرنٹ سیٹ دائیں بائیں نہیں۔ وہ کہتے ہیں عربی سیکھ لو، خود حدیثیں پڑھو جا کر۔ چلو ٹھیک ہے، عربی سیکھ لی، میں نے حدیث پڑھی، جاگنا، میں نے حدیث پڑھی، حدیث میں لکھا ہوا تھا 7ویں امام سے علی بن یقطین نے وضو کا طریقہ پوچھا، سرکار نے فرمایا پورے سر کا مسح کر پیر دھو، پھر کرو نا عمل، اہل سنت والے وضو شروع کر دو۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ پھر چیک کرنا پڑے گا، وہ قرآن و سنت سے ہی دیتے ہیں، وہ معصوم کے فرمان کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ اچھا میں بس بات کو آگے بڑھا، وہ جو کہتے ہیں نا جی گلاں بڑی عجیب ہیں، اب ذرا عجیب بات سننا، عبداللہ ابن ابی یافور، یہ صحابی ہے چھٹے امام کا، سرکار نے فرمایا ابن ابی یافور تو جو مجھے مانتا ہے بیان کر، گھبرائے بیٹھے ہو نا یار، جو مجھے مانتا ہے بیان کر۔ اس نے کہا مولا فلک الرمانۃ بنصفین، اگر آپ ایک ہی انار کے ایک ہی دانے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کریں، فقلت ھذا النصف حلال وھذا النصف الآخر حرام، اور آپ فرمائیں گے آدھا حلال ہے آدھا، یہ گل عجیب ہے کہ نہیں؟ یہ سارا حلال ہونا چاہیے جیسے، یہ سارا حرام ہونا چاہیے جیسے، لیکن جیسے کہا نا کہ مولا اگر آپ ایک انار کے ایک درخت کے ایک ہی دانے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیں، آپ فرمائیں گے آدھا حلال ہے یہ آدھا حرام ہے، لشہدت ان الذی قلت